بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ آج کا دن بڑا یادگار دن ہے، اور اس حوالے سے یادگار ترین ہے کہ آج شرک پور شریف کی ایک مشہور و معروف شخصیت جو سیاسی ورکر بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے صحافت کے میدان میں۔ میری مراد ہے ملک صدیق بادشاہ۔ ان کی آج سالگرہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کی 68 بہاریں دیکھ چکے ہیں وہ۔ آج ان کی جو سالگرہ ہے، اور سالگرہ کے موقع پر وہ 68 سال کے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ملک صدیق بادشاہ صاحب کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہیں، ملک چاند صاحب بیٹھے ہیں، ملک صدیق بادشاہ صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، شیخ زہیب صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ سارے دوست احباب جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ ملک صدیق صاحب کی سالگرہ کی تقریب میں یہ شریک ہیں، اور خصوصاً بالخصوص جو ہے ملک منیر صاحب، جو کہ پبلکلی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ صحافت کے میدان میں ملک صدیق بادشاہ صاحب جو ہیں ان کے استاد ہیں۔ اور آج کی یہ سالگرہ کی پروقار تقریب جو ہے ملک منیر صاحب کی رہائش گاہ اور ان کے ادارے فاطمہ صلاحی سینٹر جو ہے وہاں پر بیٹھ کے یہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ صدیق بادشاہ صاحب کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ یہ انقلابی طبیعت کے مالک ہیں، اور یہ ساری عمر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ورکر رہے ہیں، بلکہ مقامی سطح پر یہ لیڈر رہے ہیں، اور شرک پور شریف میں پیپلز پارٹی کی صدارت ان کے پاس رہی ہے، اور انہوں نے بڑی دلیرانہ سیاست کی ہے، اور کبھی بھی یہ ڈرے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، اور ان کی اس دلیری اور جرت پر میرے والد محترم مرحوم ملک حسن اختر صاحب جو ہے وہ بھی ہمیشہ ملک صدیق بادشاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ اور صدیق بادشاہ صاحب جو ہیں ان سے میری محبت اور الفت اور عقیدت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے والد محترم جو ہیں ان کے حلقہ احباب میں سے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ملک حسن اختر صاحب ان کے استاد تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ یہ ان کو استاد محترم مانتے ہیں۔ تو میرے والد محترم کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور صدیق بادشاہ صاحب جو ہیں صحافت کے حوالے سے میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، تو مجھے ہمیشہ شورش کشمیری یاد آ جاتا ہے۔ اور شورش کشمیری صاحب جو تھے وہ کہا کرتے ہوتے تھے، اور یہ ان کا شعر میں صدیق بادشاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں: اوپی تیغوں کی دھاریں ہوں کہ نیزوں کی انی شورش، اوپی تیغوں کی دھاریں ہوں کہ نیزوں کی انی شورش، یہ الجھا سوت ہم نے جیل میں برسوں اٹیرا ہے۔ اور صدیق بادشاہ صاحب ہمیشہ مجھے ان کی صحافت میں شورش کشمیری جو ہے رحمت اللہ علیہ ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی صحافت کے اندر ان کی قلم کی جو طاقت ہے، ان کی تحریر کی جو طاقت ہے، اس کے اندر مجھے شورش کشمیری کی خوشبو آتی ہے، اور شورش کشمیری جو ہے ان سے مجھے روحانی نسبت ہے، اور صدیق بادشاہ کو میں جو ہے لقب دینا چاہتا ہوں کہ یہ شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں صحافت کے میدان میں، اور یہ دلیر آدمی ہے۔ اور بات سنیں، یہ جو صحافت ہے یہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے جو سچائی پر مبنی صحافت ہے، اور معاشرے کا نقیب ہوتا ہے جو صحافی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیق بادشاہ جو ہے یہ سچائی کا علمبردار ہے، اور کبھی بھی یہ حق بات کو لکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے یہ کبھی پولیس سے، بیوروکریسی سے، اور کبھی بھی جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان سے یہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے یہ صدیق بادشاہ جو ہے یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا کہ کلیپنگ کر کے صدیق بادشاہ صاحب جو ہیں ان کو خراج تحسین آپ پیش کریں۔ اور یہ بڑی دلیری اور جرت مندی کے ساتھ لکھتے ہیں، اور یقین مانیں کبھی کبھار ہم تو ہیں وکیلوں کی سیاست کرتے ہیں، اور مقامی سطح پر بھی ہم ایک ادنا سے سیاسی کارکن ہیں، لیکن وکیلوں کی سیاست کرتے ہیں، تو ہم تو جو دلیری کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ضرورت پیش آ جائے، کوئی ادارے جس میں
ہمارے خلاف کوئی شہر کے معاملات میں ہمارے ساتھ تعاون نہ کر رہے ہوں تو کوئی صحافی ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو اداروں کے خلاف ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں، تو صدیق بادشاہ ان میں سر فہرست ہوتا ہے اور ملک منیر صاحب جو ہیں یہ بھی ان میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدیق بادشاہ صاحب جیسے صحافی اور ملک منیر صاحب جیسے صحافی جو ہیں یہ ہمارے شہر شرک پور کا سرمایہ ہے اور یہ سر کا تاج ہیں صحافیوں کے۔ میں ان دونوں صحافیوں کو اپنے دل سے پسند کرتا ہوں۔ باقی سارے صحافی جو کام کرتے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت سے بڑے بڑے نام ہیں صحافیوں کے، لیکن ان دونوں سے مجھے بہت ہی دلی رغبت ہے۔ اور آج ان کی سالگرہ چونکہ اور ان کی سالگرہ کے موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اور یہ اسی طرح شہر شرک پور شریف کے فلک پر افق پر جگمگاتے ستارے بن کر یہ کام کرتے رہیں۔ اور جو نوجوان صحافی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملک صدیق بادشاہ صاحب جو ہیں ان کی قربت میں ان کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے اور ان سے لکھنے کا ہنر، بولنے کا ہنر اور دلیری ان سے نوجوان صحافیوں کو سیکھنی چاہیے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں نوجوان لڑکے جو صحافت کے ساتھ منسلک ہیں، میں ان سے بھی یہ ضرور عرض کروں گا کہ ملک صدیق بادشاہ صاحب کی شخصیت ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزارا کریں اور ان سے صحافت سیکھا کریں۔ اور یہ میں بات مبالغے کے بغیر کر رہا ہوں اور تاریخ شرک پور کی بتائے گی اور انشاءاللہ العزیز کہ یہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے جو صدیق بادشاہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر، ان کے خاندان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔